دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے، اللہ اور رب کے ذکر اذکار کے لیے جب کہیں ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یقیناً جو دینی اجلاس قائم ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، ہمارے جو اسلاف تھے، پروجن لوگ تھے، اس جلسے کا اچھا ایک رواج دیا تھا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگ ایک جا بیٹھ کر کے کچھ لوگ دین کی بات سنائیں گے اور کچھ لوگ سنیں گے، اس سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی، سیکھے گا اور ان کے گناہوں کے کفارہ بھی ہوں گے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، علماء بھی یہاں موجود ہیں، کہ جو برتمان میں موجودہ حالات میں جو جلسے ہم قائم کر رہے ہیں، وہاں ذرا غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کما رہے ہیں یا گناہ۔ اس لیے کہ دینی اجلاس کا نام دیں اور وہاں مرد و زن کا اختلاط کے ساتھ رات کے سمے اور موسم میں میلے اور ٹھیلے لگائیں، تو ایسی چیز کا اگر دین کا نام دیتے ہیں تو میں نہیں جانتا ہوں کہ شیطانی بازار کہاں لگتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں پر کنٹرول کرنا، علماء کو اس کے طرف توجہ دینا، مدارس اسلامیہ کو اس طرف ان کا خیال آنا، لوگوں کو سچی باتیں بتانا ان کی ایک وقت کی اہم ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، علم، شکشا، یہ انسان کی بلکہ مکمل انسان کی بنیادی چیز ہے، اور ہمارا دین اسلام جس کے طرف منسوب ہو کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کو کس کی ہوا لگ گئی ہے؟ جبکہ اس کی دین کی بنیاد علم پر ہے، یہ اتنا ہی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کی گئی اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیاتیں جو نازل ہوئی، اس میں اللہ رب العزت مومنوں کے، مسلمانوں کی کامیابی کی راز کہاں چھپی ہوئی ہے، ان باتوں کی طرف ان کو توجہ دلایا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جو رب اکرم ہے، جس نے تم کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دور ہو کر کے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کی طرف توجہ دلائی، اور آپ کو حیرت ہوگی جب جنگ بدر کا موقع آیا تھا تو 70 کافر، مکہ کے کافر قید ہو کے آئے تھے، ان میں کچھ لوگ پڑھا لکھا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ، جو لوگ ان میں سے کافر میں سے، قیدی میں سے پڑھا لکھا تھے، ان کو کہا کہ تم اگر مدینے کے صحابہ کے بچوں کو اگر پڑھا دو گے، اس پڑھائی کے بدلے میں تمہیں چھٹکارا دیا، آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ علم کا اہتمام کیا ہمارے نبی نے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ صحابہ کرام ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ آپس میں چرچا کر رہے ہیں، علم کا چرچا کر رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں علم کا چرچا ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے یہ گروپ پسند اس لیے ہے کہ اللہ رب نے مجھے معلم بنا کر کے، مدرس بنا کر کے مجھے بھیجا گیا۔ بزرگ دوستو، یقین جانیے آج آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی آگ دیا ہے، اور قرآن تو یہ بتایا ہی ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ دیکھو ذرا اتنا تو گیان کرو کہ ایک پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ آپ ادنا بچوں کو اگر پوچھا جائے یہ سوال تو وہ بھی جواب دے گا کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت یہی تو فرماتا انما یتذکر اولو الالباب، یہ گیانی لوگ، ہوش مند لوگ ان باتوں کو جو طرف توجہ دیتا ہے، خیال کرتا ہے۔ بزرگ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں سب کچھ دیا ہے، طاقت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہنر بھی دیا ہے، اپنے گھر چلانے کا فکر بھی دیا ہے، اس کے باوجود ہم تعلیم سے دور ہیں، اپنے آپ کو بھی دور رکھا ہے، اپنے بچوں کو بھی دور رکھا ہے۔ یقین جانو دنیا تم کما لو، جنگل کو تم منگل بنا دو، آباد کر دو، 500 من 1000 من دھن کما کر کے لیا کر کے تم اپنے گھر میں جمع کر دو، تمہاری عزت و ابرو کی حفاظت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی تعلیمات سے نہیں جوڑو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شناخت اور معرفت تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کے کتاب المزارع کے اندر، صحیح بخاری کے اندر وارد ہے ایک حدیث کہ جس کے گھر میں یہ ٹیڑھا پھال لوہا داخل ہو گیا اس قوم کے اندر ذلتیں آ گئی۔ اب غور کیجیے اس حدیث کو، یہ صحیح حدیث بخاری شریف کی حدیث کہ جس کے گھر میں ٹیڑھا لوہا داخل ہو گیا ذلتیں آ گئی۔ جبکہ دوسری حدیث کے اندر وارد ہے کہ جب ایک کسان کوئی کھیت لگاتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، اس سے جتنے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں تمام کے تمام صدقہ ہوا کرتا ہے۔ جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو یہ ذلت کی بات کیا ہو رہی؟ اس لیے کہ جب انسان تعلیم سے بچھڑ کر کے، تربیت سے بچھڑ کر کے وہ اپنی کھیتی کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لے گا تو وہ ذلیل ہوگا۔ آج ہم ہو رہے ہیں میرے دوستو، ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکے کا گورنر نافع بن حارث تھے۔ ایک بار مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر چل کے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں نافع بن حارث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، امیر المومنین سے ملاقات کرنے کے لیے، تو جب ملاقات ہوتی ہے تو پہلا سوال کرتے ہیں حضرت عمر، من اخلفتا، ارے مکے کا آپ گورنر تھے، اتنی بڑی ذمہ داری آپ کی تھی، تو آپ کس کو اپنا جانشین بنا کے آیا، کس کو نائب چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا میرے غلام کو۔ کہا اتنی بڑی ذمہ داری ایک غلام کو بنا کے رکھ چلیا؟ کہاں اس لیے میں نے ان کو اپنی ذمہ داری دی لِأَنَّهُ حَافِظُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اس لیے قرآن کریم کا حافظ ہے، وَعَالِمُ بِالْفَرَائِض، اور شریعت اسلامیہ اور عالم انسان ہے، اس لیے میں نے ان کو اپنا جانشین مقرر کر کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اگر تمہارا یہی اگر بات حق ہے تو جان کے رکھو یہی کتاب اللہ اگر اس کا نالج انسان لیتا ہے، ان کے معنی اور فہم پر غور کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب بڑا اونچا درجہ دیتا ہے۔ اور وہ قوم جو اپنے اس حقیقت سے دور ہو کر کے، اس کتاب و سنت کی تعلیم سے بیزار ہو کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار بنا دیتا ہے۔ برادر دوستو، اپنے آپ کو سنواریے، اپنے آپ کو سنواریے۔ وہ دین دور نہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم نے عبرت نہیں لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچانے والی نہیں ہے میرے دوست، کوئی طاقت بچانے والے نہیں۔ اس لیے آپ اگر اپنے حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو
کتاب و سنت کی تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. زمانے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ ہم تو برباد ہوں گے، آنے والے نسل کو برباد کرنے کے ذمہ دار بھی ہم بن سکتے ہیں. میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال بال بچے کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن جلاون یہ انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے. بدر دوستو، ہم اب اپنے اولاد کے لیے یقیناً بڑی محنت کر رہے ہیں، جافشانی کر رہے ہیں، اپنے آرام کو حرام کر کے رکھا ہے. لیکن اگر لائن پہ کام نہیں ہوگا نا تو کبھی ہماری محنت رنگ نہیں لا سکتی، لائن رنگ نہیں لا سکتی. کام کرنے سے پہلے نالج ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں کلکتہ جانا ہے تو نالج لینا ہوگا کہ ہم کلکتہ جانے والے گاڑی کہاں ملتی ہے، اس کا رخ کدھر ہوتا ہے. آپ ایک گاڑی آئی کہ نہیں ٹرین میں چڑھنا پڑتا ہے، بس میں چڑھنا پڑتا ہے، جو جا رہی تھی سلیگوڑی کی طرف اس بس میں اپنے سوار ہو گیا. محنت تو کیا، جا تو رہے ہیں، لیکن کلکتہ آپ کو میسر نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کام تو شروع کیا، لیکن کام کیسے آپ کو آپ کے منزل پہنچائے گا، مقصد کو پہنچائے گا، ان چیزوں کو آپ نے پہلے کوئی نالج نہیں لیا. سن کے رکھیے، اگر آپ نے اپنے نسل کو بچانا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے، تو سب سے پہلا کام ہے کہ انہیں تربیت دو، تعلیم دو، تعلیم دیجیے. اسی لیے کسی عرب حکیم نے کہا تھا کہ دیکھو اپنے بچوں کی اس بھوش اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے جنم لینے سے پہلے 20 سال پہلے غور کرو، ان کی تربیت کے لیے غور کرو. کیسے 20 سال ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، 20 سال پہلے وہ بچہ کیسے سلیقہ مند بنے گا، تربیت یافتہ بنے گا، تعلیم اس کے اندر آئے گی. یہ بات ہم کیسے غور کر سکتے ہیں میرے دوستو؟ ہاں کر سکتے ہیں آپ. اسی لیے تو کہا، ایک عربی شاعر کہتے ہیں اپنے بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اول احسانی الیکم، بچوں تم لوگوں پر سب سے بڑا اور پہلا میرا احسان یہ ہے تخیر لماجدت الاعراق بعد افافها، کہ میں نے تم لوگوں کے لیے ایک اچھی ماں چن کے لایا تھا، اچھی ماں چن کے لایا تھا. اس لیے کہ اچھی ماں اگر چن کے گھر میں آ گئی ہے تو ان سے پیدا ہونے والے بچے بھی سلیقہ مند بنے گا میرے دوست، ورنہ نہیں مان سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک آدمی ایک اپنا بچہ کو، بیٹا کو لیارا پکڑ کے لے آئے حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا بدخلق ہے، بے ادب ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، یہ اپنے باپ ماں کے اب کہنا مانتا ہے نہیں، ان کو گالی دیتا ہے الٹا، بڑا بے ادب ہے، ذرا سمجھا دیجئے ان کو. تو کہا کیا جی تم ایسا کیوں کرتے ہو، تمہارے والدین کا تم پر بڑا حق ہے. اس بچے نے کہا امیر المومنین یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ والدین کا، ماں باپ کا بچوں پر بڑا حق ہے، لیکن کیا بچے کا بھی حق ماں باپ پر کچھ ہے؟ تو کہا بالکل ہے. کیا حق ہے؟ کہا یہ حق ہے کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کی ماں تربیت ہو، عالمہ ہو، فاضلہ ہو، دینی ان کے ماں ہو، اور دوسرا حق بنتا ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم انہیں ملے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس باپ سے پوچھئے کیا ماں کوئی میری کوئی اچھی ماں لا کے دیا تھا؟ یہ تو مجوسیہ عورت تھی جس سے یہ شادی اور بیاہ کر لیا ہے، کوئی لالچ کے بنیاد پر. آج جیسے ہمارے نوجوان، اور نوجوان کو ہم شکایت کیوں کریں، نوجوان کے گارجین بھی تو یہی ان کا حال ہے کہ لڑکی کچھ بھی ہو جائے، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن مال مل رہا ہے نہیں،
موٹر سائیکل آ رہا ہے یا نہیں رہی ہے؟ تو آج ہمارے اپنے لڑکی کا چوائس نہیں موٹر سائیکل کا چوائس ہوتا ہے، نہیں اسپلنڈر نہیں چاہیے اور کیا کیا پلسر چاہیے وہ چاہیے، باتیں اس پہ ہوتی ہے، لڑکی پہ کوئی بات نہیں۔ میرے دوستو، اگر ہمارا رجحان یہی بنتا رہا تو اپنا سماج کو ہم آج سدھار نہیں سکتے۔ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ آج یہ قوم، یہ برادری جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، اہل حدیث کا مطلب حدیث والا، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں حدیث، یعنی حدیث و قرآن ماننے والا لوگ، آج ان کا سماج کہاں جا رہی ہے؟ نماز نہیں ہے ان کے اندر، ان کے بچے جاہل ہیں، اور سماج کے اندر شراب نوشی کے ساتھ ساتھ آج ایک فندہ یہ بھی آ گیا ہے، پتہ نہیں کیسا اسمیک۔ ایک آدمی مجھے سنا رہا تھا، فجر کے نماز کے بعد ہم لوگ ٹہلنے جا رہے ہیں تھوڑا سا، تو کہا کہ حاجی یہ کیا بات ہے؟ میں گھر کی کھڑکی کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی لگتا ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، لیکن پیشاب نہیں کیا، ایسا کچھ لمبا نکالا اور پتہ نہیں ایسے کچھ سانس لی اور اس کو اٹھ کے چلا گیا، پیشاب بھی نہیں کیا۔ تو دوسرے کہتے یہی اسمیک ہے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، ہمارے شیوخ اپنے بچے کو اب کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ کون سا سماج کو سدھارنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے محترم حاضر ہیں، میں باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا، اسے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اس حقیقت کو اپنے دل کے اندر لے کے جانا۔ سنو، جس خطے سے آپ تشریف لے آ رہے ہیں، تلنگانہ، حیدرآباد، وہاں کے اویسی صاحب کا چہن کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ گڈی، پتنگ، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، گڈی پتنگ۔ لیکن یہ پتنگ کو دیکھو ذرا، غور کرو، پتنگ آسمان میں بڑا ناچتا ہے، کھیلتا ہے، اور گڈی اڑانے والا مزہ لیتا ہے، بچے دیکھتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ گڈی کا ناچ کب تک آسمان میں کھیلتا، ہوا میں کھیلتا ہے؟ جب تک اس کی ڈوری اس کے ہاتھ میں موجود ہے، باندھے ہوئے ہیں، تب تک تو گڈی کھیل رہی ہے، پتنگ ناچ رہا ہے۔ لیکن وہی ڈوری جب کٹ جاتی ہے تو پتنگ اب اڑنے کا نام نہیں لیتا ہے دوستو۔ گرتا کہاں؟ یا تو درخت پر گر کر اپنی پھانسی لگاتا ہے، اور زمین پر اگر گر جائے تو بچے لپک کر کو اسے نوچ کے ختم کر دیتے ہیں۔ یقین جانو یہی مثال تمہاری، اگر تم نے کتاب و سنت کے باغ ڈور کو، اس کی رسی کو تھامے نہیں رہا، مضبوط نہیں رکھا، تو دنیا کی پوری طاقت تم کو نوچ کے کھا جائے گی، یہ حدیث بتاتا ہے میرے دوست۔ وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا لِرَبِّكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ۔